آج ہم نے دیکھا کہ جو فارمولا طے کیا گیا تھا اینڈ اس کے مطابق رزلٹ بھی سامنے آ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ان بٹوین کے پی گورنمنٹ اینڈ دا اپوزیشن ہوئی ہے اٹ واز فار دا ویل بینگ آف پولیٹیکل سچویشن سینیریو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اور بہتری آ سکتی تھی؟ تھینک یو فروا. میں ایک آپ کو پلیز میں بسد احترام کریکٹ کر دوں, یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن نے کنسنسس سے سینٹ کے الیکشن کروائے ہیں. پنجاب میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پالیسی کے تحت کنسنسس سے الیکشن کروائے گئے تھے اور وہاں بھی ووٹ نہیں ڈلے تھے. تو یہ دوسری دفعہ ہے یہ کیا ہے, اور اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے, سینٹ الیکشنز کی تاریخ رہی ہے کہ اس میں بہت پیسہ چلتا ہے, ووٹ بکتے ہیں. تو یہ جو ایک ہم نے جو جب ڈسکس کیا تھا اس کو بہت ایگزاسٹیولی ڈسکس کیا تھا, تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. جیسا کہ ہم نے پنجاب میں بھی ووٹس کا بکنا جو تھا اس کو ختم کیا تھا, بالکل ویسے ہی آپس میں ایگری کر کے جو جس کی جتنی سیٹیں تھیں اس کے اوپر ایگری کر ہم لوگوں نے جو پیسہ چلتا تھا ووٹ خریدنے کے لیے اس کو ختم کیا ہے. تو یہ آئی تھنک جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا فیل ہے. اس میں دونوں کو کریڈٹ جانا چاہیے, حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی, اس میں تاکہ بات جو ہے وہ آئندہ سے کوشش کی جائے کہ جی ووٹس جو ہے اس کے خریدنے اور بکنے کا جو کاروبار ہے وہ بند. اچھا رؤف حسن صاحب, یہ تاثر کس حد تک صحیح ہے جو کہ اپوزیشن کی طرف سے دیا گیا کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب یا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ اتفاق نہ کرتی یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہوتی تو شاید یہ خدشہ ان کو تھا کہ ہم سیٹس زیادہ نکالتے, یعنی 5 کی بجائے ہم 7 جو سینٹ کی سیٹس ہیں وہ اپنے نام کر لیتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل تھا؟ اگر اپوزیشن ایک لنگڑے کی سیٹ بھی اور نکال سکتی نا فروا, تو لیٹ می شو یو وہ کبھی اگری نہ کرتے. یہ ہمارا بڑا پن ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اگری کیا اور کہا کہ چلیے ٹھیک ہے آپ 5 سیٹیں لے لیجیے, 6 ہماری ہیں. ہمیں 7 مل سکتی تھی اگر ہم الیکشن میں جاتے. تو ہم نے ایک اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے, ووٹ کی خریدنے اور بکنے کا جو کاروبار ہے اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے شاید ان the larger context ہم نے اپنی ایک سیٹ کی قربانی بھی دی. لیکن اس کے ریاکشن میں رؤف حسن صاحب وہ یہ ہوا کہ جن اراکین کی لسٹ میں نام تھے پہلی لسٹ جو جاری ہوئی تھی ان میں سے پہلے تو وہ منحرف ہو گئے, انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی لینے سے انکار کیا, پھر سمجھایا بجھایا, اور یہ ہوتا ہے جماعتوں میں کبھی ہو جاتا ہے. لیکن جو منحرف رکن ہے جنہوں نے ظاہر کاغذات نامزدگی بھی واپس نہیں لیا, خرم ذیشان صاحب, ان کا بیان بھی آپ کی نظر سے آج گزرا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں یہ واپس کیے کہ مجھے سینٹ کی سیٹ چاہیے تھی, بلکہ اس لیے کیے کیونکہ میرے قائد نے مجھے سکھایا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایک فیصلے سے ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ تو ایک اچھا ہے, پازیٹیو ہے, بٹ آن دی ادر ہینڈ پارٹی کے کچھ لوگ ناراض ہو گئے؟ دیکھیے ایک تو آپ نے پھر اپنی اسٹیٹمنٹ میں ایک پارٹلی آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اس سینٹ کے الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی نے بھی ایک بڑے منیڈ آدمی کو دیا ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا وہ کارندہ نہیں ہے. پی ایم ایل این نے بھی ایک بڑے منیڈ آدمی کو ٹکٹ دی ہے, وہ بھی اسی بیسس کے اوپر. جے یو آئی نے بھی ایسے ہی ایک منیڈ آدمی کو تاریخ ہے. لیکن سانپ سونگا ہوا ہے اس تینوں پارٹیز میں. کیا کسی نے ایک لفظ پروٹیسٹ کا بولا ہے؟ اس کے بعد کرنے ہمت ہی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ خاندانی وراثتیں ہیں. یہاں ورکر کا کوئی حق نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کا خاصہ ہے جہاں کی ورکر امپاورڈ ہے, کیونکہ ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ سکھایا ہے بولو حق مانگو. ہمارا ورکر بھی حق مانگتے ہیں, وی پراؤڈ آف دیم. اور آپ نے کہا باقی صاحب نے وڈرا کر لیے. جی بالکل, علی امین گنڈاپور صاحب نے بیٹھ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. 18 مہینے میں دوبارہ انتخابات آ رہے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اور خرم ذیشان بھی انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اس نے الیکشن میں حصہ لیا, اس نے پیپر وڈرا نہیں کیے, وہ آج بھی ہمارا اتنا ہی امپورٹنٹ کارکن ہے جو الیکشن سے پہلے تھا. ہم میں اس یہ حوصلہ ہے کہ ہم اپنے ورکر سے کرٹیسزم بھی برداشت کریں, ڈس ایگریمنٹ بھی برداشت کریں. کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی میں یہ نہ کلچر ہے نہ ہی حوصلہ ہے. آپ کر کے دیکھ لیجئے. تو یہ کریڈٹ آپ پی ٹی آئی کو دیں. میں سر آپ کو یہ بالکل کریڈٹ دے رہی ہوں, لیکن 2 چھوٹے سوال ذہن میں ابھرے ہیں تو پوچھ لیتی ہوں, جسارت کر رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ مرزا آفریدی صاحب منیڈ ایک پارٹی ہے اور ان کے نام پر پہلے اختلافات بھی تھے, پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے شاید پہلی لسٹ میں ان کا نام ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی, پھر نہیں ہوا, لسٹ چینج ہو گئی, پھر دوسری لسٹ میں خان صاحب کے اپرووڈ لسٹ میں ان کا نام ڈالا گیا. تو ہاؤ وڈ یو سی دیٹ؟ دیکھیے فروا, یہ پہلی لسٹ کون سی ہے مجھے نہیں پتا, یہ باقی کی لسٹ کون سی ہے یہ مجھے نہیں پتا. لسٹ ایک ہی گئی ہے
اور وہ ہمارے اس دن ہمارے 6 وکلاء نے جانا تھا وہ لسٹ لے کے. حکومت کی طرف سے صرف ایک وکیل کو اجازت دی گئی اور دوسرا وکیل صرف 10 منٹ کے لیے گیا. اس کو بھی مینشن کر دیا کریں. اگر یہ کنفیوژن جو کریٹ ہوتا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جی ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, جو ہمارا آئینی, قانونی اور عدالتی حق ہے, اب عدالت کا بھی حکم ہے. تو یہ ایک ہی لسٹ گئی ہے, اسی کے اوپر خان صاحب نے جو ہے اس کو اپروو کیا ہے. وہی لسٹ ہمیں بیرسٹر سیف نے بتائی ہے, وہی لسٹ ہمیں ظہیر عباس صاحب نے بتائی ہے, اور اسی لسٹ کا عندیہ جو ہے وہ 2 بہنوں نے بھی دیا ہے خان صاحب کی, جو کہ ان سے مل کے آئی ہیں. سو ہمارے ذہن میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, بالکل خان صاحب کی اپرووڈ لسٹ ہے جس کی بیسس کے اوپر الیکشن کروائے گئے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ادھر وے, یا آپ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں پہلی لسٹ کے ساتھ, یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی لسٹ اپرووڈ ہی نہیں تھی خان صاحب سے؟ پہلی لسٹ ہے ہی کوئی نہیں ہے, بی بی کون سی لسٹ ہے پہلی, میں یہ عرض کر رہا ہوں ویئر از وہ کہاں سے آ گئی ہے پہلی لسٹ؟ چلیں ٹھیک ہے. دوسری لسٹ ایک ہی لسٹ تھی. ایک اور سوال وہ یہ کہ مراد سعید صاحب سینٹر منتخب ہو گئے ہیں اور حلف اٹھانا پڑے گا, تو کیا حلف اٹھائیں گے وہ؟ اب ہمارے اس وقت پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فورن منسٹر ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب, وہ سینیٹر الیکٹ ہوئے تھے, 4 سال تک ملک سے باہر بیٹھے ہوئے تھے, 4 سال کے بعد وہ کانٹریکٹ کر کے واپس آئے تھے اور پھر انہوں نے حلف اٹھایا تھا. ٹھیک ہے نا بی بی, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ مراد سعید صاحب بھی کانٹریکٹ کریں گے. کیا بنتا ہے آپ کا؟ مراد سعید کو چھوڑ دیں, وہ سینیٹر الیکٹ ہو گیا ہے اینڈ وی ویلکم ہے. چلے ٹھیک ہے. نہیں, لیکن پھر اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ایک کانٹریکٹ کے تحت آئے تھے 4 سال پہلے, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی, تو اس پہ میں حق بجانی میں پوچھنے کے لیے کہ آپ مراد سعید صاحب بھی کوئی کانٹریکٹ کریں گے, کیسے آئیں گے منظر عام پر؟ اگر ہم نے کانٹریکٹ کرنا ہوتا تو خان صاحب اپنی جیل میں 2 سال کمپلیٹ نہ کر رہے ہوتے بی بی. ٹھیک ہے چلیں. خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے اصول جو ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا کلچر ہونا چاہیے. ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں, ہمیں یہ بھی خوشی نہیں ہے کہ 2 سال ان کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے, اور ابھی پتہ نہیں اور کتنی دیر انہوں نے کاٹنی ہے. آئی ہوپ ہی کمز آؤٹ ٹوڈے رادر دین ٹمورو. لیکن یہ پاکستان میں آئین, قانون اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے وہ ایک شخص ہے جس کی قربانی تاریخی کتابوں میں لکھی جائے گی. کسی اور پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر نے یہ قربانی کبھی نہیں دی. ان کو تو دوسرے دن پیٹ میں درد ہو جاتی تھی, اس کو تو 3 دن کے بعد پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتے تھے, یہ تو ہاسپٹل میں پہنچ جاتے تھے. کیا خان صاحب نے 2 سال کے عرصے میں کوئی کمپلین کی ہے؟ کوئی کمپلین نہیں کی ہے. حالانکہ ان کا اپنا ڈاکٹر سے بھی نہیں ملاقات کرنے کی اجازت دی. I would like to ask a question on this as well. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے رؤف حسن صاحب, بریک سے جب واپس آتے تو میں آپ سے سوال کروں گی اسی پہ. خان صاحب کی تو صحت سے متعلق بھی بہت سارے خدشات سامنے آ رہے ہیں,